ایک تو جو بات ابھی راجہ صاحب کر رہے تھے شفقت اوان صاحب، انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے بات کی کہ مذاکرات سیاسی لوگوں سے ہی کرنے پڑیں گے، اس پہ آپ کچھ رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں؟ ساتھ ہی ساتھ میں نے صرف ابتدائیے میں بات کی تھی کہ نااہلیوں کے اس میں صورت میں آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایشوز بڑھتے جا رہے ہیں، تو ایک تو کاؤنٹ ہے نااہلیوں کا، شیخ وقاص صاحب کو بھی فہرست میں کل اسپیکر صاحب نے آلموسٹ شامل کر ہی دیا آپ کے۔ میں بتاتا ہوں، ایک تو مذاکرات کی جہاں تک بات ہے 26 میں یہ ترمیم جو اب آ رہی تھی تو ہمارے کو بات چیت چلی، ہمارے لوگ ان کے ساتھ بیٹھ رہے تھے تو ایک چھوٹی سی ڈیمانڈ تھی ہماری کہ خان صاحب سے ملاقات کروا دیں، ہم یہ مسودہ ان کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آ کے آپ سے بیٹھ کے بات کر لیں گے۔ تو انہی کے لوگ کہتے ہوئے نظر آئے کہ جی ہم بے بس ہیں، سے ہم نہیں کروا سکتے۔ ان کی جیل، ان کا سپریڈنٹ، ان کی حکومت اگر یہ خان صاحب سے ملاقات ہماری نہیں کروا سکتے تو کیا ان کے ساتھ ہم بیٹھیں اور کیا ان کے ساتھ بات کریں؟ اس بات سے انکار کریں راجہ صاحب جو میں کر رہا ہوں کہ انہوں نے جواب دیا ہے ہمیں کہ سوری ہمارے پاس میں نہیں ہے ملاقات کروانی۔ اگر یہ خان صاحب سے ایک ملاقات نہیں ہماری کروا سکتے تو ان کے کیا مینڈیٹ ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا فیصلہ کریں گے؟ کوئک پوچھ لوں یہ راجہ صاحب سے بات، راجہ صاحب کوئکلی اس پہ بتا دیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کے پاس کیا مینڈیٹ ہے، آپ لوگ بات تو کرتے ہیں، ملاقات کراتے وقت آپ کے سینئر لوگوں نے کہا کہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم نہیں کرا سکتے۔ جی راجہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ دیکھیں میں اس کا پریوی تو نہیں ہوں لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا، میں نے کہا آپ کو آواز آ رہی ہے، میں نے کہا میں اس کا پریوی نہیں ہوں جو انہوں نے کہا، اب اس میں کتنا سچ ہے کتنا نہیں، لیکن جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یہ کمیٹی بنی تھی تو بہت سے چینلز پہ شاید آپ کے بھی میں نے کہا تھا کہ اس کمیٹی کے پاس ایک اختیار ہے، یعنی کمیٹی جب بنا دی کہ جی آپ مذاکرات کریں، اور ظاہر ہے وہ سینئر لوگوں کی کمیٹی تھی سمیت اتحادیوں کے، ان کے پاس ایک چیز کا اختیار ہے اور وہ اختیار نہ کرنے کا ہے۔ اور آپ جتنی کمیٹیز بنی ہیں ان کی طرف سے، آج کی اپوزیشن کی طرف سے یا 2014 کی اپوزیشن کی طرف سے، میں نے بتایا کہ میں اس کا پریوی نہیں ہوں چونکہ، اس لیے میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ شیخ وقاص چلے میں پھر آپ کی جانب بات دوبارہ سے، شیخ وقاص صاحب جو ہے ان کا معاملہ وہ کہتے ہیں جی 40 کنزیکیٹو غیر حاضری۔ ایک تو بات میں کہہ دوں کہ میں جب سے اسمبلی میں آیا ہوں 1.5 سال میں نے میاں نواز شریف صاحب کو 2 دفعہ اسمبلی میں دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں ان کی درخواست موجود ہے، اور 3 دفعہ آئی ہے شیخ وقاص صاحب کی درخواست، لیکن ان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ بھی انٹرٹین کریں۔ لیکن شیخ وقاص صاحب ہیں کہاں؟ چلے میاں صاحب کا بھی ہم تو پوچھتے ہیں، شیخ وقاص صاحب کہیں پہ بھی ہوں گے، ان کے خلاف بہت زیادہ FIRs ہیں اور جھوٹی FIRs ہیں، لیکن ایک میں بات بتا دوں، چودھری نثار صاحب 5 سال اسمبلی میں نہیں گئے، حلف نہیں لیا، اور وہ ممبر پروونشل اسمبلی پنجاب رہے۔ اسحاق ڈار صاحب سینیٹر منتخب ہو گیا، 3 سال ملک سے باہر بیٹھے رہے، حلف نہیں اٹھایا، اور وہ آج بھی سینیٹر ہیں، وہ ڈپٹی وزیر اعظم ہے پاکستان کے۔ مریم کلثوم نواز صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غریق کے رحمت کرے اور جنت میں ہوں، تو وہ ایک بڑے لمبے عرصے تک نہ حلف اٹھایا نہ اسمبلی میں آئی، اور وہ بھی اسمبلی کی ممبر رہی۔ کیا آپ ایک 40 دن کے لیے نہیں آئے؟ اور بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں پہ 40 دن اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ درخواستیں بھی دی ہیں درخواست آج بھی بیریسٹر گوہر صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ کہا ہے اپنی اسپیچ کے دوران کہ ان کی درخواست آئی ہوئی ہے، مجھ سے بیٹھ کے بات کریں، اس کو نہ کریں کہ نہیں آئی اور آپ انٹرٹین نہیں کر رہے۔ یہ نااہلیوں والا جو معاملہ ہے راجہ صاحب، بیریسٹر گوہر صاحب نے آج فلور آف دا ہاؤس پہ یہ بھی کہا کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں جو ہے نا وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، یہ بڑی زیادتی ہے جو ہمارے لوگوں کو اس طریقے سے۔ آپ لوگ سر کیا آپ کو لگتا ہے اپوزیشن وائپ آؤٹ کرنے کا کوئی ماڈل ہے جو آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وائپ آؤٹ ہونی چاہیے، پارلیمنٹ میں ہونا ہی نہیں چاہیے کوئی اپوزنگ آواز؟ جہاں تک اس کا تعلق ہے وقاص صاحب کے غیر حاضری کا، اس میں کئی دفعہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں پہ غیر ارادی طور پہ بھی کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، پھر اپوزیشن جب میچ گرم ہوتا ہے اس غلطی سے جو حکومت یا مخالف فریق ایکسپلائٹ بھی کرتا ہے، جو جمہوری طریقے میں نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بات تو سمپل یہ ہے کہ جب آپ اس لیول پہ آ جاتے ہیں، ہوا اصل میں یہ ہے کہ ان کی طرف سے اکثر میاں نواز شریف سمیت جتنے بھی لوگ حاضر ہوتے ہیں اس کا ایک طریقہ ہے، اور وہ اسمبلی میں لاؤڈلی اسپیکر صاحب وہ بظاہر وہ غیر ضروری سا لگتا ہے، وہ پوچھتے ہیں سب سے کہ اس کی فلاں تاریخ تھا، فلاں تاریخ چھٹی کی درخواست ہے، منظور کر لی جائے، اور کبھی کسی نے نہیں کہا کہ نہ کی جائے، وہ ہاؤس سے منظور ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ والا معاملہ، وہ کہہ رہے 3 دفعہ درخواست دی، انٹرٹین نہیں کی گئی اسپیکر آفس، یہ تو کہہ رہے ہیں نا جی، اب یہ تو وقاص صاحب شیخ صاحب خود
بتائیں گے کہ کس کو دی ہے یا کہاں دی ہے، لیکن ہر جگہ کا سسٹم میں ریسیونگ کا ایک سسٹم ہوتا ہے جب اب اسمبلی میں اچھا سر، کیونکہ سسٹم کی بات ہو رہی ہے اور پارلیمنٹ کی سسٹم کی بات ہو رہی ہے، وقت بھی محدود ہے، ایک سوال آپ سے ضرور پوچھنا چاہتی ہوں کہ سر ہم نے تو ہمیشہ دیکھا کہ ایک روایت ہے کہ اگر کسی بھی سٹنگ پارلیمنٹیرین کا انتقال ہو جائے تو وہ جو ایک سیشن ہوتا ہے سر، وہ دعائیہ سیشن ہوتا ہے، اس کے بعد اس دن کے لیے وہ سیشن ختم ہو جاتا ہے. کیوں سر اس روایت کو ختم کیا گیا؟ اس پہ بھی بڑا پروٹیسٹ کیا ان لوگوں نے. میاں اظہر صاحب کی جو دعائیہ سیشن تھا اس کے بعد سیشن کو کنٹینیو کیا گیا. نہیں ایسا نہیں ہوتا، نہیں اس میں وہ دن ہوتا ہے ایک گفتگو ہوئی، اور چونکہ اس کو ابتدا اوپن کیا اپوزیشن کی طرف سے، اوپن کیا میاں اظہر صاحب کے بارے میں ہی، اس ممبر کے بارے میں ہی گفتگو ہوتی ہے، اور چونکہ 10-12 پارٹیاں ہیں، ہر پارٹی کے پارلیمانی لیڈر نے گفتگو کرنی ہوتی ہے. اس کے دوران جب کچھ ایسی گفتگو ہو گئی جس کا جواب دوسری طرف سے بھی دیا گیا، ایک تو یہ پرولونگ ہوا. دوسرا بھی آپ نے اشارہ کیا کہ اپوزیشن، بلکہ کہا اشارہ کیا کہ اپوزیشن سے خالی دیکھنا چاہتی. کچھ چیزوں کو مکس اپ کرنا یہ بڑی آج کل پھیلائی جا رہی ہے. شفقت صاحب خود ماہر قانون ہے کہ بہت سے قوانین اس کی نوعیت کے ہوتے ہیں کہ وہ ڈیفرنٹ جگہوں سے کوگنائزیبل ہوتے ہیں. میں ایک مثال دوں گا، واقعی اسمبلی کے تحت ایسا ہی ہے کہ جناب آپ کو جو کسی کا ریفرنس جب تک اسپیکر نہیں بھیجتا الیکشن کمیشن کے پاس وہ نہیں ہوتا، نااہل نہیں ہوتا. اسی طرح سرکاری ملازمت میں جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہوتی ہے، نوکری سے نکالنے کا اختیار اسی کو ہوتا ہے جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے. گریڈ 17 کا سیکرٹری ہے، 19 کا چیف منسٹر ہے، یہ ساری اپنی جگہ بجا. لیکن چونکہ پیرلل قوانین اس ملک میں موجود ہیں، میں ایک مثال دوں گا کہ ایک درخت کاٹنے پہ میں ایک آدھے منٹ میں ایک درخت کاٹنے پہ سزا جو ہے وہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ بھی اس سے کوگنائزیبل ہے، پولیس بھی اس کا اختیار اس کے پاس بھی موجود ہے، انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس بھی موجود ہے اس کو اختیار کو استعمال کرنا. اب ایک کتاب صرف اسمبلی کی پڑھی جا رہی ہے، یہ نہیں پڑھی جا رہی کہ جب کوئی کنوکٹ ہوتا ہے تو he ceases to be a public office holder whether government service. چلیں یہ شفقت صاحب کوئی کس پہ رسپانس کر دیں. اور دوسرا سر مجھے یہ بھی بتا دیں کیونکہ نشستیں خالی ہونے کی بات ہو رہی ہے، بائی الیکشن کیوں خان صاحب آپ سمجھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے صحیح اسٹریٹجی ہے کہ نہیں کنٹیسٹ کرنا؟ جو کنوکٹ ہوتا ہے اس کو اپیل کا رائٹ ہوتا ہے، اور کم از کم اتنے دن دیے جاتے ہیں کہ وہ اپنی اپیل کر لے، اور اپیل میں اگر سزا سسپینڈ ہو جائے تو پھر ایسا کچھ نہ ہو. میری بات سنیں، چترالی صاحب 2 مہینے پہلے کنوکٹ ہوئے اور ان کو خیال ہی نہیں آیا، کیونکہ وہاں پہ الیکشن کروا کے پھر بھی بندہ پی ٹی آئی کا ہی جیتنا تھا، یہ نہیں جتوا سکتے تھے بائی ہوک اور کروک. اب یہاں پہ ساتھ ہی کر دیا. وہ تو آواز اٹھی جب بہت زیادہ کہ چترالی 2 مہینے سے بھائی سزا ہو چکا ہے، اسے نہیں ہوا، تو ان کے بعد اس کا نوٹیفیکیشن کیا گیا اور یہ سزا ہوتے گئے اور ساتھ ہی نہلیاں ان کی شروع ہو گئی. یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے. آپ نے جو دوسری بات پوچھی ہے ابھی، ہاں کہ وہاں پہ کوئی بندہ الیکشن نہیں لڑے گا، آپ لوگ بات کریں گے خان صاحب سے؟ میرے خیال میں بات ہوگی، کیونکہ وہ لوگ الیکشن شاید لڑنا چاہیں یا ان کے کوئی قریبی عزیز لڑنا چاہیں، لیکن آخری فیصلہ تو خان صاحب ہی کریں گے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اتنی فستائیت ہوئی ہے لوگوں کے ساتھ، یہ بہت زیادہ ظلم ہوا. خان صاحب کے آگے چلے رہا ہے، نہیں خان صاحب ہی فیصلہ کریں گے کہ کیا ہونا ہے.